اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک خوبصورت موقع ہے کہ اللہ نے روزے کی ایک صفت بتائی، لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ صحیح رکھنے سے اللہ تقوی نصیب فرماتا ہے۔ تقوی ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تقوی ملنے پر قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت، میری ایک عظیم الشان سنت، یہ عظیم الشان کا لفظ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، 10 لاکھ حدیثیں۔ عظیم الشان کا لفظ اس سنت کے ساتھ آ رہا جو میں بیان کرنے لگا، یا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب کا ترجمہ صرف نہیں کہ یہ کتاب، ذالک کا ترجمہ ہے اس عظیم الشان کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي، یہ ہے میری عظیم الشان سنت۔ کیا کہ بیٹا ایک کام کر، صبح شام اس دل کو لوگوں کی نفرت سے دھو دے، بغض سے دھو دے، حسد سے دھو دے، کینہ سے دھو دے، گلہ شکوے شکایت سے دھو دے۔ پھر کہا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ ہے میری عظیم الشان سنت۔ پھر کہا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا جنت میں۔ اب ایسے محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی عمرو بن عاص اللہ کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب جواب۔ آپ نے بلند آواز سے کہا عائشہ سے، تو سارے تے گھڑا جا روٹا، وہ اے کی بنی ایڈا وڈا رسول اکھی جان میں نو عائشہ نال پیار، یہ تو ہم اپنے ماحول نہیں کہہ سکتے۔ ساڑھے ہوتے اگر فتح ٹھو ہے مولوی ویکھو رن مرید بن گئی نے۔ آپ نے عائشہ سے، ان کو تو کرنٹ لگ گیا، انہیں فوراً سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ مردوں میں من الرجال، تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری گھلے نو اگا اندر نہیں گئی، ہضم نہیں ہوئی۔ آپ تو معاشرت سکھانا چاہتے ہیں، اظہار عشق نہیں ہے، تعلیم معاشرت ہے، تعلیم ہے، اللہ کی قسم تعلیم ہے۔ تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ابوبکر سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ کے عباس، سبحان اللہ۔ ابوبکر کیوں نہیں کہا؟ عائشہ کا ابا کیوں کہا؟ اس غلط چیز کو توڑنے کے لیے کہ حلال محبت کو چھپاتے ہو اور حرام محبت پہ شعر و شاعری کہتے ہو، کیسے دیوانے ہو؟ جس ایک مخلوق میں سے
ایک محبت ایسی جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ خامند اور بیوی کی محبت ہے۔ اس محبت کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس محبت کو اور اس گھر کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری گئی، سینکڑوں آیات، اور سب سے بدترین حلال طلاق کو قرار دیا گیا۔ اور آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب طلاق دی جائے بے وجہ ناجائز۔ چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک بچی ملی، بیٹی اٹھے ہوئے، کہیں طلاق ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کہا جی بچی کیوں پیدا کی ہے؟ طلاق۔ چند دن پہلے کی بات، بچی خود ملی مجھے اپنی بیٹی سمیت، کہا جی طلاق اس پر ہوئی ہے کہ دھی کیوں تو جمی ہے؟ اس نے جمی تو میرا یہب لمن یشاء اناثا۔ اور میں اسلام آباد گیا ہوا تھا چند دن پہلے، وہاں خاتون ملی، 3 بچیاں ہوئیں، سسرال گھر سے نکال، چلو بھائی نکلو، یہ تو بڑی مانوس ہے، دھیاں جمی جاتی ہے۔ یہ جب اس طرح معاملہ کیا جاتا تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ باقی طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے، نباہ نہ ہو تو طلاق جائز ہے، پر اس سے لڑائی نہیں بننا چاہیے، اس سے نفرت نہیں بنانا چاہیے، اس کو قطع تعلق کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ نباہ نہیں ہوا، مزاج نہیں ملا، یا اور خامد بدتمیز ہے یا بیوی بدتمیز ہے، تو علیحدگی باعزت طریقے سے اللہ نے رکھی ہے۔ پھر ہمارے ماحول میں اس کو دشمنی بنا دیا جاتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو قتل تک بات چلی جاتی اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ میں ابھی گاؤں سے نکلا تو ایک ہمارے پرانے جاننے والے بزرگ، ان کا بیٹا بھاگ گیا، حضرت جی میری دینوں صابرے بڑے تنگ کر، کوئی وظیفہ دس۔ میں کہا بچے لیا سب تو بڑا وظیفہ طلاق لے لے، بدتمیز تے وظیفے بھی اثر کوئی نہیں کرتا، جڑا بدتمیز ہے انہوں وظیفے بھی نہیں بندہ بنا سکتا۔ لہٰذا اللہ نے طلاق اس لیے رکھی ہے کہ اگر بچی کا پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرا ظلم ماں باپ کریں، بیٹی گزارا کرو، بیٹی گزارا کرو، بیٹی نباہ کرو، بس ہم نے تو تیری ڈولی اٹھا دی، بس اب تو گزارا کرو۔ اپنے خاندان کی بچیوں کو سسکتے اور تڑپتے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے پنجاب کے زمیندار گھروں میں بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میں اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے پورے خاندان کی معاشرت، پنجاب کی معاشرت دیکھی، مسلح سے اٹھ کے نہیں بتا رہا ہوں، معاشرت میرا ہی کہ بتا رہا ہوں، مجھے آپ تاجروں کا نہیں پتا، لیکن ہمارا زمیندار ماحول، خامن ڈیرے میں سخی مہمان نواز، اور گھر میں انتہائی ظالم اور بدتمیز، صرف اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے بس۔ توڑا کام بچے جمع ہور توڑا کوئی کام کوئی، توڑا کام بس بچے جمع ہور توڑا کوئی کام نہیں۔ یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، اپنے خاندان کی عورتوں کو سسکتے دیکھا ہوا ہے، تو یہاں طلاق ہے کہ اس ظالم سے جان چھڑاؤ۔ کہیں عورت ہی بدتمیز ہوتی ہے، حد کراس کر جاتی ہے، وہ بچے پریشر ہوتا ہے، فیملی کا میٹر ہے، تو انہیں طلاق دی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ اب اس بچے کو ٹوٹنے سے بچا لو، یہ جو روزانہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ باتیں عام طور پر بیان نہیں ہوتی، میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ اگر اللہ نہ کرے کوئی طلاق تک نوبت آئے، لیکن اگر واقعی آ جاتی ہے تو پھر اسے نہ بچیوں کو مجبور کرنا چاہیے نہ بچے کو مجبور کرنا چاہیے، گزارا کر۔ حضرت حبیبہ بنت سہل اللہ کے نبی کی خدمت میں، ان کے خامن نے ان کو مارا، وہ نئی معاشرت تھی، ابھی اسلام پورا نہیں رچا تھا، ان کو پڑھائی کر وہ آ گئی، یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی، لیکن میرا دل پھٹا ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکیا، اور میں نفاق کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ ان کو مار دل پہ لے لیں، دل پہ، بعض عورتیں نہیں لیتی، دل پہ لے لیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ نے نہیں کہا گزارا کر، یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، میرا صحابی ہے، نہیں، اپنے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے اس سے، وہ واپس کرتی ہے؟ ہاں جی واپس کرتے ہیں، تم آزاد ہو، اس کے باغ واپس کرو، تم آزاد ہو۔ آپ نے خلا کا پہلا خلا، اسلام کا پہلا خلا،
میں اس لیے اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، بہت کمی بیشی ہو رہی ہے، بہت کمی زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اس بچے سے کہوں گا، اس کی بیگم سے، برداشت کرنا سیکھ، برداشت کرنا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سسرال سے کہوں گا خامند اور بیوی کے درمیان اس وقت دخل دو جب ان میں نبھ نہ رہی ہو، تو ان کو جوڑنے کے لیے دخل دو، ویسے دخل نہ دو، انہیں آزاد کرو، انہیں الگ کرو۔ لیکن آج کے ماحول میں بیوی پر ساس خامند سے بھی زیادہ حق جتلاتی اور سسر خامند سے بھی زیادہ حق جلاتا ہے۔ بعض بچیاں حماقت میں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو خامند سے آگے رکھتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو خامند سے آگے رکھتی ہیں، تو کچھ بچوں نے گھر برباد کر دیا، کچھ بچوں نے گھر برباد کر دیا، کچھ ماں باپ نے گھر برباد کر دیا۔ ماں باپ کا تقدس احترام ہے، اتنا نہیں کہ بیوی پہ زیادتی ہو اور خامند چپ رہے، اتنا نہیں۔ اب میری مراد بے ادبی نہیں، میری مراد ہے ہاتھ جوڑ کے ماں جی اس سے آگے آپ کی باؤنڈری کوئی نہیں، آپ کی باؤنڈری یہاں تک ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ساس اور بہو اس کا شرعاً کوئی حق میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ اخلاقی حق ضرور ہے کہ میرے ماں باپ اگر ہیں تو میری بیوی ان کی خدمت کرے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے، لیکن چاہے میری بات آپ کے حلق سے نہ اترے، اگر ایک بیوی کہتی میں معذرت چاہتی ہوں، میں نہیں کر سکتی، اس بیوی کو نافرمان بیوی نہیں کہا جاتا، یہ نافرمان بیوی نہیں ہے۔ کہ میں جس لڑکی کو لے کر آیا ہوں میرا اس پر حق ہے، میری بہن کا نہیں، میرے ماں باپ کا نہیں۔ ابھی ایک بچہ ہمارے مدرسے کا پڑا ہوا، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اور سارا گھر توڑنے میں اس کی بہن کا حصہ، طلاق ہو گئی ایک بہن۔ یہ ہمارے روگ ہیں، یہ ہماری دکھ کی رگیں ہیں۔ میں انہیں چھیڑتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میرے نبی نے معاشرت بتائی کیسے، ایک زندگی کیسے گزرتی۔ ماں کو اپنی عزت دو، باپ کو اپنی جگہ رکھو، بیوی کو اپنی جگہ، بیوی اپنے ماں باپ کو اپنی جگہ رکھے، خامند کو اپنی جگہ رکھے۔ لیکن یہ کبھی وہ چڑھائی کرتے، کبھی وہ چڑھائی کرتے۔ ابھی چند دن پہلے ایک طلاق ہوئی ہے، دونوں بیوی چاہتے تھے، تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی، بچی کو لے گئے، اب دونوں ضد پہ آ گئے، ماں باپ، آخر طلاق ہو گئی۔ بچہ بچی چاہتے ہیں کہ جوڑ بیٹھ جائے، ماں باپ ضد پہ آ گئے، طلاق ہو گئی، گھر اجڑ گیا۔ وہ کرو جو میرے نبی نے کیا۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو وہ غمگین بیٹھ، آپ نے بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ فطری چیز ہے، فطری چیز، جھگڑا ہونا نیچرل، بالکل جیسے مجھے پسینہ آ رہا ہے، بھائی پسینہ کیوں؟ اللہ دبن اور میں کی کرا، گھر میں بیٹھا ہیں۔ تو میاں بیوی میں جھگڑا ہونا نیچرل، میرے نبی کی بیویوں میں اور نبی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس سے اوپر گھرانہ کہاں سے لاؤں؟ اور اس کے بعد علی و فاطمہ کا گھر ہے، نبیوں کے بعد کوئی گھر ہے علی و فاطمہ ہے، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی کہیں گے ابے نور کی تو ہے، کہیں گے اوپر جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے، ساری جنت کو روشن کر دیا۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ اب ہمارا ماحول کہ میں سو رہا، میں دھی عالم، میں اپنی جوائی کل جاؤں، لے میری میں نک وٹھاؤں یا اپنی، چل دھی میں تو نال لے چل ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ کسی سے نہیں فرمایا علی کو بلاؤ، خود ڈھونڈ نکلے، خود ڈھونڈنے نکلے، بچی کے باپ خود ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھا حضرت علی مسجد سے ہوئے تھے، آپ نے ان کو ایسے کر کے اٹھایا، ابو تراب اٹھو، علی نہیں کہا، ابو تراب کیوں کہا؟ صرف واضح کرنے کے لیے ایک مطلب کہ میں تم سے راضی ہوں، پہلے بھی راضی تھا، اب بھی مجھے علی تمہارے اور فاطمہ کے جھگڑے کا پتہ چل چکا ہے، لیکن میں تم سے خوش ہوں۔ ابو تراب میں یہ سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا۔ عربی حسن ہے یہ، ایک لفظ میں پوری داستان ہوتی، تو حضرت علی ساتھ ہو لیے، کچھ نہیں کہا، ساتھ ہو لیے۔ گھر میں تشریف لائے، ایسے لیٹ گئے، نیچے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، کچھ نہیں پوچھا، ہاں ہن دسو کیوں آئی؟
یہ پوچھنے والے ہور لڑائی کرا دیں وہ جی پہلے اسی گل کرنی پھر اسی صلح کرنا. ہاں بے کرو گلنا وہ پہلے گل ہوندی پھر سوٹے ٹور پاؤندے. یہ ہمارے دیہاتوں میں روز ہوتا ہے. جڑے پنچایتی ہوندے نا سکر ہونا یہ 1.5 لیٹر مروا کے اٹھیندے. ہاں بھائی تو دس تو کیا کیا اب تو دس تو کیا کہ میں ایتا نہیں آکھیا ہے بالکل قسم لے لو آکھیا ہے اور چاچا خدا بخش بھی شدہ پہ آئی اس لے. چل جی پہلے باتوں کی لڑائی تھی پھر ڈنڈوں کی لڑائی ہو جاتی. ٹھیک تو میرے نبی نے نہیں فرمایا ہاں بھئی علی مسئلہ کیا ہے فاطمہ بیٹی مسئلہ کیا ہے ہاں لیٹے علی ادھر آؤ فاطمہ ادھر آؤ. علی کا ہاتھ لیا اپنی ناف پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ پکڑا علی کا ہاتھ پہ رکھا پھر فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا دونوں اس سے کہو ہماری صلح ہو گئی دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی. ٹھیک ہے تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے باہر نکلے اتنے خوش تھے کہ چہرے پہ نور آ رہا تھا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور زیادہ نکلتا. پہلے نور ہوتا تھا لیکن وہ زیادہ جگمگ کرتا تھا جس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج بڑے خوش ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کر رہا ہوں. یہ ساس سسر کا کردار ہے. جو آج یہ کردار ادا نہیں کرتے یہ بلدی تے ہور 2-4 لکڑیاں پچھڑ دیں. تو بڑے بنو چھوٹے نہ بنو. اپنے بچے کی بیوی کو بیٹی بنا کے لے جاؤ. کسی تمہارا نام کیا رہی یہ نعمان ایک بول پر اپنی بیٹی ٹھہر کے ہاتھ میں پکڑا دے. وہ ساری زندگی کے لیے باپ ماں بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کے ایک نوجوان کے حوالے ہو جائے. کتنی بڑی قربانی اس بچی کی. یہ ہجرت کر کے گئی اور اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے اجر رکھے ہیں. یہ بچی ہجرت کر کے گئی. یہ آصف کے ذمہ ہے آصف کی بیگم کے ذمہ ہے کہ اس کی بیگم کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے جو اس کو عزت دے. ماں کے احترام میں بیوی پہ زیادتی نہ کرے. بیوی کے عشق میں ماں کی بے ادبی نہ کرے. بیوی کے محبت میں باپ کا بے ادب نہ ہو. باپ کے ادب میں بیوی پر زیادتی نہ کرے. اسی کو شریعت کہتے ہیں اسی کو توازن کہتے ہیں اسی کو اعتدال کہتے ہیں. اور اس میں بہت کمی بیشی ہے بہت کمی بیشی ہے بہت کمی بیشی ہے. تو بڑوں کا یہ کردار ہے کہ وہ صلح کرنے میں تو آئیں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار حراج بڑے ذمہ دار ہیں. ہمارا بننا سانجا ہے وہ میں ان کے بیٹے کے نکاح پر گیا عباس مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اس کی بیوی بالکل ان پڑھ مولانا صاحب میں نے بھی بیگم آکھیا ہے پہلے میرے پوتر دا وکھرا گھر بنا موڑ میں ڈولی لیا اساں او نو بڈھا بڈھی دوہاں مگر لگ جاوی ہے تو انہاں دی خراب کر بھی ہے. پہلے میرے پوتر دا وکھرا گھر بنا تے پیچھے میں دی ڈولی لیا آواں گی. بھئی آپاں بیچنا بڑی ہے. وہ مالدار تو نے گھر بنا دیا لیکن یہ آنے والی کا حق ہے کہ اگر الگ گھر مانگے تو دیا جائے. یہ حیثیت نہیں کرائے پر لے کر دے. یہ حیثیت نہیں تو گھر میں پورشن الگ پورا دے. یہ حیثیت نہیں ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹوائلٹ یہ 3 چیزیں اس بچی کا حق ہے. اس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو. یہ کر سکتا تو کرے. اگر اتنے بھی ہمت نہیں تو وہ چپ کر کے تسبیح پڑھتے رہ جائے. پھر کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کرے. کہ زندگی میرے دوستو احساسات کا نام ہے. میرے غور سن زندگی کا حسن اور ہے ٹھیک ہے اور چیزوں کا حسن اور ہے. طاہر کے گھر کا لان بڑا خوبصورت ہے. گھر بڑا خوبصورت. اللہ کی قسم اس کو زندگی کا حسن نہیں کہتے ٹھیک. اور ایک غریب آدمی کا جھونپڑا بڑا بدصورت ہے. اگر ٹوئے ٹبے بھی بڑے کوڑے اس کو زندگی کی بدصورتی نہیں کہتے. ایک جگہ خوبصورت ہے ایک جگہ بدصورت ہے. زندگی کا حسن اور ہے اور زندگی کی بدصورتی اور ہے. زندگی کا حسن میرے نبی والے اخلاق ہیں اور زندگی کی بدصورتی وہ بد اخلاقی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر اچھے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی شکل نہ ہوتی اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت دنیا میں کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اخلاق سے خوبصورت کوئی صورت نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. بد اخلاقی کی شکل ہوتی اس سے بدترین شکل کوئی نہ ہوتی.
اچھے اخلاق سے گھر آباد کرو، میٹھے بول سے گھر آباد کرو۔ پھر ایک اور بات، اب یہ بچہ کہے گا میں نے قبول کیا، تو پھر یہ ماہنور کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور ماہنور بیٹی کہے گی میں نے بھی قبول کیا، سائن قبول، جاب قبول، پھر ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک انکار کر دے، نکاح ختم، نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، یہ ان کا حق ہے۔ جب یہ ان کا حق ہے تو پسند ناپسند بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ رائے دے سکتے ہیں، مسلط نہیں کر سکتے۔ ایک اور جبر جو ہمارے ماحول میں ہے، آج کی نوجوان نسل اور طرح ڈی ٹریک اور کورٹ میرج کر رہے ہیں، یہ بھی برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کچھ ماں باپ کے پاس ایتھے کرنا تھا کریں تو جو مرضی کر، یہ بھی اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں کہ یہ حق ماں باپ کا نہیں، یہ حق اولاد کا ہے۔ ورنہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے، ایجاب کو یہ بچہ بچی کریں گے۔ یہ اتنا اہم لطیفہ بھی ہے تو سچا واقعہ بھی ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ اب بسوں پہ نوکری لگ گیا، کنڈکٹر نہیں ہوتے، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو۔ اس کی شادی ہونے لگی، منڈی بودین کا واقعہ۔ مولوی صاحب کہا ہاں بھائی پترا فلانی دی دی تے فلان آئے او دا نا اتنا مار دے تنو دیتی تے تم قبول کی تھی؟ اس کا جی آن دو۔ اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تو اس وہیں کر کے کونی ماری، آندھا جی جان دے ہو۔ اس کا کہ پترا آن دے ہو جان دے ہو، نال کام نہیں ہو بڑھنا، کوئی اور آکھنا پوس۔ جب ایجاب قبول طاہر اور ماہنور کا حق ہے تو ان کی پسند ناپسند بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا اپنی مرضی مسلط نہ کرو۔ تم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہو، اور بڑی خواہش پر آ کر تم پتھر بن جاتے، بس ایتھے ہی کرنا ہے، ایتھے ہی کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہش۔ چند دن پہلے دیر سے میرا بیٹا داخل ہو، میں کدھر گئے تھے؟ کہا وہ بچے نے کہا آئس کریم کھانی ہے، راتی 12 بجے گرم دب ہے، وہ بچے نے کہا تھا آئس کریم کھانی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ماں باپ تکلیف آتے ہیں، اور جب ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت آتی ہے تو کہ بس ایتھے ہی کرنا ہے، ایتھے نہیں کرنا۔ کتنی بچیاں برباد ہو، کتنے بچے برباد ہو، زنا کی طرف چل دی۔ مجھے ایک بچے نے آ کر ہمارے ذمہ دار قریب کہا جی میرے ماں پہ آخر شادی ایتھ کرنی ہے، اس علاوہ کتھائی نہیں کرنی، تو ذمہ داران دے پتر باہر سب کچھ کر لیں دے، ماں باپ کریں، ماں باپ ذمہ داران دے پتر باہر سارا کچھ کر لیں دے، شادی تو ایتھے ہی کرنی۔ یہ میرا ماحول ہے۔ ان خاردار کانٹوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، چھپتے بھی دیکھا ہے، زندگی کو سستے سنا بھی ہے، تڑپتے دیکھا بھی ہے کہ ماں باپ کا جبر، زبردستی کا، اور اولاد کی بغاوت، کورٹ میرج، دونوں ہلاکت۔ کورٹ میرج ماں باپ کی دعاؤں سے محروم، کبھی بہار نہ آئے گی۔ اولاد پر ماں باپ کا جبر، کبھی ان کی زندگی میں خوشی نہ آئے گی، ہمیشہ سے سخت زندگی گزرے گی۔ بچہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتا ہے، میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اس نے حرام نہیں کہا۔ بیٹی کہہ سکتی ابا جی میں یہاں شادی کرتا، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بیٹی کہے میں نے یہاں شادی کروں گا تو بڑی بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا تھا، پہلی شادی میرے نبی کی، حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا حضرت اماں جان سے منسوب کر کے۔ آج کے ماحول میں بیٹی کہہ دے تو کہیں گے بے غیرت ہے، ہمارے پنجاب میں کہہ دو ذبح کر دیں گے، دیہاتوں میں۔ تمہارے شہروں میں تھوڑا سا ماڈرن نظام آ گیا ہے، لیکن ہمارے تو بھی اندھیر رات ہے، تاریک رات، تو کہیں بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ اماں خدیجہ نے خود پیغام شادی کا، جیسے اللہ نے بچے کا حق رکھا۔ اگر بچی کہے میں یہاں نہیں کرتی، نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا کہے میں یہاں شادی نہیں کرتا، نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا۔
اور کسی کا حق چھین لینا اس کو ماں باپ نہیں کہتے، اور یوں ماں باپ کا بغی ہو جانا انہیں اولاد نہیں کہتے۔ میں اعتدال کی بات کر رہا ہوں، میں کورٹ میرج کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور ماں باپ کے ظلم کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ بھی جبر ہے، وہ بھی جبر ہے۔ پھر ایک اور ہمارے ہاں خاندان اندر کریں گے باہر نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے۔ اس نے ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر بہت تباہی پھیلائی۔ میں نے بچپن میں اپنی بوڑھی دیکھی، ہمارے دادیاں نانیاں ٹائپ، دادی نے تھی تو نہیں لیکن رشتے قریب کے تھے، دادی ٹائپ نانی، بغیر شادی کے دیکھیں۔ کیوں؟ خاندان میں جوڑ نہیں تھا، شادی کو نہیں کی تھی، شادی نہیں کی۔ بھائی جی اسی اپنے کر دو نا، اسی راجپوتاں کرنا، ہم راجپوت ہیں، اسی راجپوتاں باہر کدی نہیں کی تھی، بیچاری سک کے مر جائے، شادی اپنے، اور پھر کرنی ہے تو اتنی بے جوڑ 15 سال کا بچہ اور 40 سال کی لڑکی، یہ شادیاں ہو رہی ہیں، بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو قرآن سناؤں، شعیب علیہ السلام ہے عرب، موسیٰ علیہ السلام ہے بنو اسرائیل، ٹھیک ہے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہہ رہی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اشارہ فرمانے یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو اب نوکری رکھ لے، اور شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجنبی، میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ بیاہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، تم تیار ہو؟ 8 سال بکریاں چراؤ، میں اپنی بیٹی دوں گا۔ عرب اپنی بیٹی دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو۔ پہلا قرآن کا واقعہ کہ ایک نبی نے اپنی بیٹی، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ چلے نبی بننے والے، ٹھیک ہو گیا، خاندان میں ملے بہت اچھی بات ہے، مل جائے بہت اچھی بات، نہ ملے پھر نیک رشتہ دیکھو، نیک جوڑ دیکھو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ہم اپنے نبی کو لیں۔ پہلی شادی خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت زینب بنت جہش قریش۔ اب خاندان سے باہر نہیں، خاندان کے اندر دشمن گھر میں حضرت ام حبیبہ قریش، لیکن کون؟ بنو امیہ، ایسے آپس میں ٹھنی ہوئی ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا اور ان کا مہر کتنا؟ 400 دینار، 400 دینار کوئی 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ یہ مہر آپ نے نہیں دیا تھا، نجاشی نے دیا تھا، لیکن آپ نے اس پر انکار نہیں کیا کہ اتنا کیوں دے دیا، اتنا مہر کیوں رکھا ہے، آپ نے اس کو قبول کیا۔ یہ نکاح ہوا وکالت والا، نجاشی وکیل بنا اللہ کے نبی کا، اور خالد بن سعید بن عاص وکیل بنے ام حبیبہ کے۔ ام حبیبہ تھی حبشہ میں، وہاں ان کے خاوند مرتد ہو گئے تھے ہجرت کی، جو 70 آدمی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ، ان کے خاوند شراب کے چکر میں مرتد ہو گئے اور عیسائی ہو کے مر گئے۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں خالد بن سعید، عجیب نکاح ہوا ہے، میں نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو آپ کی وکالت میں محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی نے کہا میں نے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ام حبیبہ کو ان کے نکاح میں قبول کیا۔ پھر اس پر نجاشی نے سارے شہر کو ولیمہ کھلایا، جڈا بڑا مرضی ولیمہ کر دو، کوئی منع کوئی نہیں، ہاں غریبوں کو بلاؤ چاہے سارا لاہور بلا لو، ولیمہ بڑا کرنا، کوئی اسراف نہیں، صرف مالدار ہوں غریب نہ ہوں وہ پھر کام خراب جاتا ہے۔ اور 400 دینار اس کا مہر مقرر فرمایا، وہ 70-80 لاکھ روپے بند، دشمن ٹھیک ہو گیا۔
میمونہ ہلالیہ خاندان سے باہر چلے گئے، جویریہ بنو مصطلق خاندان سے باہر چلے گئے، اور پھر حضرت صفیہ یہودی خاندان بنو اسرائیل بالکل قبیلے سے ہی باہر، قوم سے ہی باہر، یہودیہ بنو قریظہ کی بچی، حیو بن اخطب کی بیٹی، اپنے گھر میں نکاح کیا، اپنے گھر سے باہر کیا، اپنے خاندان میں کیا، خاندان سے باہر کیا، قوم سے باہر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اپنی بیٹیاں، کمال بات ہے، ابو العاص کو پہلی بیٹی دی، بنو امیہ میں سے سخت دشمنی، ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف۔ دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دی، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن عبد شمس بن عبد مناف۔ پھر حضرت رقیہ کا انتقال تو ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دی، تو دو بیٹیاں بنو امیہ میں دے دی جو انتہائی جانی دشمنی، اور فاطمہ حضرت علی کو دی اپنے گھر میں۔ لیکن سبحان اللہ، میں نے آپ کو حدیث سنا تھی نا کہ جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، آسمان سے وحی آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی آئے نکاح کا پیغام لے کر، آ کر مسجد میں بیٹھے، آپ بھی مسجد میں تھے، اور شرم کی وجہ سے بولے نہیں، تو آپ کو تو پتا تھا کیوں آئے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ آپ نے کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہو۔ اچھی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ 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 کہہ کے اٹھے۔ حضرت علی گھبرائے ہوئے باہر آ گئے، صحابہ نے تیار کر کے بھیجا، حضرت علی جاتے نہیں تھے، صحابہ نے تیار کیا، چونکہ پہلے ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ، تمہیں انکار نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ وہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ بہت غربت تھی، ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا، کسی کا ایک کمرہ لے کے اس میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی کوئی نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا تو جا، تجھے ملے گی انشاءاللہ۔ جب باہر آئے گھبرائے ہوئے، کہنے لگے بھائی انکار ہو گیا، انکار ہو گیا۔ کہنے کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں کہا، بس اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف بولے کچھ تو کہا ہوگا، کہا بس انشاءاللہ کہا، کہا تو بس مبارک ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نہ نہیں ہوتا۔ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا بھائی، یہ بتانا چاہیے۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اور آپ ہاں نہیں فرما رہے، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں لاہور اور پوری دنیا کی امت کو۔ آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اس کے لیے انشاءاللہ فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ ہماری آج کی بیٹیاں بیچاری انکار نہیں کرتی، اس کے ساتھ مرضی باندھ دو، بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو فاطمہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں، لیکن امت کو سبق دینا تھا۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ آسمان کی وحی، جبریل کی آمد اپنی جگہ، بچی سے پوچھنا میرے نبی کی شریعت ہے، اسے زندہ کر کے دکھائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول، جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ۔ پھر آپ باہر آئے، علی لوگوں کو بلاؤ، پھر ایک دم مجمع اٹھا ہو گئے، پھر ایسے علی کو سامنے بٹھایا اور ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لوگوں میرے اللہ کا حکم آیا ہے، جبریل لے کر آئیں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر علی میں نے 400 درہم کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کی؟ تو نے کہا کہ میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، وہیں سامنے سجدہ کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی تو آپ نے سبحان اللہ حضرت حفصہ، حضرت سلمہ، حضرت عائشہ، 3 بیگمات سے فرمایا میری بیٹی کو دلہن بناؤ، تمہیں پتہ نا مجھے فاطمہ سے بہت پیار ہے، دلہن بناؤ۔ زیب و زینت خامند کے لیے اختیار کرنا۔ ایک حدیث یاد آگے سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ اب اسی کاروباری کو ڈیل کرنے ہوتے، واسکٹاں پا کے تھے، سارے خوشبو علا کے جلے ہو، میرا نبی کہہ رہا ہے بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو،
کہ بنو اسرائیل میں اس لیے زنا پھیلا کہ خامندوں نے بیویوں کے لیے تیار ہونا چھوڑ دیا اور وہ غیروں کی طرف مائل ہو گئی. ٹھیک ہے، مردوں کو واضح کر کے عورتوں کو اشارہ فرمایا، عورتوں کو فرمایا کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامدوں کے لیے ایسے تیار ہوں گی جیسے سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے. یہ عورتوں کو پیغام دے، جیسے سلمہ میرے لیے تیار ہوتی. اب ہماری عورتیں بھی کسی فنکشن میں جانا تو خامدہ دینا ونگے چوا، ونگے سب جو ونگے چلو جان دو نہیں سب ونگے چوا، یہ ان کے داں دوڑے لگا دیتی، دوڑے اے رنگ پسند نہیں، اے رنگ پسند. ہوں تو آپ ماشاءاللہ جانے کے خاندان دی لوڑی کوئی آپ پہ سارا لبرٹی اور ناری بھرے ہوندہ ہے کب بیٹھے ہوں سر. تو وہ بوجھے ویلے کرا دیتی خامدوں کے فنکشن کے لیے، اور خامے کے لیے تیار ہو انہوں نے موت پہ جانتی، گندی مندی بیٹھی ہوتی، پھر خامد باہر مارتے ہیں. تو میں قربان جاؤں، میرے نبی کی زندگی کیا خوبصورت ہے. میں وہ گوشے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو عام طور پہ نہیں لائے جاتے. اپنی بیویوں کے لیے تیار ہوا کرو. جنت کی حور خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے سلمہ اللہ کے نبی کے لیے تیار ہوتی. آپ نے فاطمہ کو تیار کرو، ان تینوں نے تیار کرایا، پھر حضرت علی کو بلایا، گھر لے گئے. بارات آئی، چھوٹی سی بارات آئی اونٹنی پر، اونٹ باہر بیٹھا، علی کو اندر لے گئے. فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے گھر میں جو سب سے محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اولاد کا حق ہے، تم سے پوچھو. ایسے ہی اندھا دھند مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا تو میرے ماں باپ الگ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے، اس کو خبر ہی نہیں لگنے دے آئے کہ وہ اس کا رشتہ آیا ہو. یہ عجیب سی جہالتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے نبی والے اخلاق سیکھو. تھوڑا سا ٹائم قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھا کرو. اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو. میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. صرف پیسے ہی گننے کو اپنا کمال نہ سمجھو، اور صرف کاروبار بڑھانے کو اپنی زندگی کا کمال نہ سمجھو. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. زندگی صرف کمائی کا نام بڑا ہی ہے، اور کاروبار بڑھا، جتنے آپ کاروبار بڑھاتے ہو بے ہنگم اتنا آپ خود پریشان ہوتے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. ہے تو لطیفہ لیکن کنا سنے آکھاں ویکھے ٹائلٹ میں سودے کر رہتے ہیں. چکا دے ہو، گڑی برا دے ہو، اور بے وقوفو کام کر جڑا کرنا ہے. ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے. یہ زندگی ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں. لائف کوالٹی تو دیکھیں، ان بڑے تاجروں سے کہتا ہوں کبھی اپنی لائف کوالٹی کو چکے کہ کیسی. روٹی کھا رہے ہیں، موبائل کان کو لگا ہوا ہے. اے روٹی کھا رہے ہو سوا کھا رہے ہو. کھانا کھاتے موبائل سننا زہر بنا دیتا سارے کھانے کو. اور تم سب بڑے کاروباری، تم محروم ہو گئے ہو انسانوں کی طرح کھانے سے. ٹیلی فون در لگا ہوا ہے، کھانا کھائے کھانا کھائے کھانا کھائے. او بھائی اللہ کے واسطے اس کمائی پہ لعنت بھیجو جو تمہیں کھانے کا نہ چھوڑے، بچوں کا نہ چھوڑے، بیوی کا نہ چھوڑے. اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کھیل رہے ہیں. نہ ماں کو بچوں کی خبر، نہ بچوں کو ماں کی خبر، نہ بھائی کو بھائی کی خبر، نہ بہن کو بہن کی خبر. سب دیہات کے موبائل لگے ہوئے. ایک گھر موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو بکھیر دیا. ایک چار دیواری نہیں، ایک کمرے میں رہنے والے میاں بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے. یہ کیا تمہاری سہولت ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اور ماں باپ اور اولاد کا آپس میں تعلق زیرو ہو گیا ہے. صرف ماں باپ کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، وردی بنا دو، اسکول بھیج دو، ٹیوٹر کے پاس بھیج دو، اور لیپ ٹاپ پہ بڑھا دو. اور ماما نے اپنی جان چھوڑا کارٹون تے بھی کھا دو. چل بھائی وہ نکل یا 3 سال دا بعد کارٹون ویکھ انہوں چوتھ دے اماں بھی کارٹون نظر دے، ابا بھی کارٹون نظر دے. ماں ٹائم نہیں دیتی. 3 سال بچے کو اسکول بھیجنا، اس سے بڑی بھی ماں باپ کی کوئی حماقت ہو سکتی؟
3 سال کا بچہ ماں کی گود مانگتا ہے، اسکول نہیں مانگتا۔ مجھے پتا ہے تم میری نہیں مانو گے، نہیں سمجھو گے، لیکن میں کہوں گا کہ صحیح بتانا میرے ذمہ ہے۔ احباب جمع حمیر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اتنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیجنا ماں باپ کا ظلم ہے، یاد رکھنا۔ تمہارے بچے تمہارے نہیں رہیں گے۔ 3 سال بچے کے نیورون اس قابل ہی نہیں کہ وہ اسکول میں جا کے کچھ سیکھ سکیں۔ 6 سال تک بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے ماں کی گود کی گرمائش محسوس کرتا ہے، باپ کی چھاؤں محسوس کرتا ہے۔ باپ کو کاروبار سے فرصت نہیں، ماں کو اپنے بکھیڑوں سے فرصت نہیں ہے، تو اولاد جیسی قیمتی چیز آئے۔ کاروباری بنا دیا بیٹے کو، یہ تو کون سی بڑی بات ہے۔ انسان بنانا سب سے ٹف جاب ہے۔ ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ٹائم دو، اپنی اولاد کو ٹائم دو۔ آپ 3 سال کے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہو، آپ نے ذبح کر دیا اپنے بچے کو الٹی چھری کے ساتھ۔ سمجھ میں آئے نہ آئے ہماری مرضی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے دین کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کرو گے، اپنی نسلوں کو ٹائم دو، آپ کی نسلیں آپ کی قبر کا ٹھنڈک کا سبب بنیں۔ آپ کی نسلیں آپ کے لیے قبریں آپ کی قبر کی روشنی کا سبب بنیں۔ صرف کاروباری بنا کے چلے گئے تو کیا لے کے جاؤ؟ اللہ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، ہم تیرے بندے تیرے حبیب کے امتی خوفناک زوال کا شکار ہیں، خوفناک تباہی کا شکار ہیں، اور نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی امید ہے۔ تو ہماری آخری آس ہے، تو ہماری آخری امید ہے، تو ہماری آخری جائے پناہ ہے۔ میرے مولا، ہم اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہیں جس کے ماں باپ بھی بھٹک گئے ہوں اور بہن بھائی بھی بچھڑ گئے ہوں، اور وہ تنہا میرے مالک چاروں طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ منزل کہاں ہے، ٹھکان کہاں ہے۔ تیرے محبوب کی امت عرب و عجم اس وقت میرے مالک بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہیں، اس بھٹکے ہوئے معصوم بچے کی طرح ہیں۔ تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تیرے محبوب کے آنسوؤں کی طفیل تجھ سے مانگتے ہیں۔ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما، کرم فرما، اور خاص طور پر جس دیس میں تو نے ہمیں جنم دیا، جس مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا، جس مٹی میں تو نے ہمارے ماں باپ کی قبریں بنا دی، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں بنا دی، جس دیس کو تو نے ہماری پہچان بنایا، میرے مولا وہ خون و خون ہے، ہم تی منت کرتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ میرے مالک، تیرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا، وطن کے لیے دعا مانگی۔ جب ان کو قوم نے نکالا تھا تو انہوں نے غار ثور سے نکل کر ثور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا تھا، اور چلتے ہوئے الوداعی نظر ڈالی تھی اور کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حالانکہ یا اللہ وہ تو قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر تھے، انہوں نے تو تیرا دیدار کیا تھا اپنے سر کی آنکھوں سے، انہوں نے جنت کو دیکھا تھا، انہوں نے عرشوں کو دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میرے مالک اپنے وطن کی محبت لے کر وہ مکہ سے نکلے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تھے تو یا اللہ مدینہ کو بھی انہوں نے اپنا وطن بنایا، تو اسی لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینہ کی برکتوں کو مکے سے دگنا کر دے۔ اے میرے مالک، میرے مولا، یہ وہ دیس جو ہماری پہچان ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، یہ خون و خون ہے میرے مولا، اور ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے۔ اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور اسے تباہ کرنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، ہم تو عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے میرے مولا، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے میرے مولا۔ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ ہمارے دیس پہ کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ چاروں صوبے تباہ ہو گئے میرے مولا، ہمیں اپنوں سے گلہ ہے، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، کسی کی سازش نہیں، ہماری اپنی نادانیاں ہیں۔ کتنی پاکیزہ سرزمین، اتنا اعلیٰ ملک میرے مولا آج بھوک، افلاس، ننگ، فقر کا شکار ہے۔ اے کریم آقا، تو بے بس نہیں ہے، تیرے تو خزانے بھرے ہوئے، تیری قدرت کی حد نہیں، تیری شہنشاہی کی حد نہیں،
میرے مالک کسی کے آنسوں کے تو فیل، آخر یہاں تیرے نیک بندے بھی ہیں، تیری نیک بندیاں بھی ہیں، رات کو رونے والے بھی ہیں، تجھے منانے والے بھی ہیں، ہمارے جیسے گناہ گار خطا کار بھی ہیں۔ اے میرے مولا کسی کے رونے کا، کسی کی ہائے کو، کسی کے رونے کو، کسی کے آنسو کو پسند فرما کر پورے دیس پر آئی ہوئی اس کالی رات کو ختم فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک تیری آس ضرور ہے، نہ تجھے آس ٹوٹ سکتی نہ توڑیں گے، تو ہماری آخری آس ہے، ہماری آخری جائے پناہ ہے۔ ہمارے دیس پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے مالک الملک تیری طاقت کو زوال نہیں، ہم زوال دیکھ رہے ہیں، تیری قوت کو زوال نہیں، ہم زوال دیکھ رہے ہیں، تیری طاقت بے انتہا ہے، ہم اپنے آپ کو پراگندہ دیکھ رہے ہیں، منتشر دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ماؤں کی فریادیں ہیں، باپ کی فریادیں ہیں، معصوم بچیوں کی فریادیں ہیں، ظالم کا غرانہ ہے۔ اے میرے مالک تو ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑتا آیا، اب ہمارے فرعونوں کو پکڑ لے یا اللہ۔ ان کو تو نے بہت مہلت دے دی، توبہ کرنے کا وقت بھی دیا، نہ انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے تیری مہلت سے فائدہ اٹھایا، بلکہ اپنے تکبر میں اور بڑھ گئے، اپنے ظلم میں اور بڑھ گئے۔ اے کریم مالک اب تو دکھا دینا کہ شہنشاہی تیری ہے، تو دکھا دینا کہ بادشاہی تیری ہے، تو دکھا دینا کہ فیصلے تیرے چلتے، تو دکھا دینا میرے مولا کہ حکومت تیری ہے، طاقت تیرے ہاتھ میں۔ ان القوت للہ کا ہمیں منظر دکھا دے، ان العزت للہ کا ہمیں منظر دکھا دے، للہ الامر من قبل و من بعد کا ہمیں منظر دکھا دے۔ اور جو تیری دھرتی کو ظلم و ستم سے بھر رہے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ بلاؤ اپنے خدا کو، اے میرے رب ہم تجھے بلاتے پھر رہے ہیں، آجا تو آجا میرے مالک، تو آجا۔ ہمارے سب بے بس ہو چکے ہیں، تو طاقتور ہے، با اختیار ہے، با اقتدار ہے۔ اے کریم شہنشاہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے۔ تیرے نبی کی بات کا واسطہ دیتا ہوں، انہوں نے ایک بڑھیا کی ہمیں کہانی سنائی تھی، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے، بڑھیا گھر پر نہیں تھی، بادشاہ نے جھونپڑا گرا دیا، اس کو پسند نہیں آیا محل کے سامنے، بڑھیا واپس آئی تو جھونپڑا گرا ہوا تھا، اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا؟ لوگوں کا بادشاہ نے گرایا، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر تجھے کہا تھا میرے رب میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، تو تیری خیرت کو جوش آیا، تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین دھنسا دیا تھا۔ اسی بڑھیا کی فریاد کا واسطہ میرے مالک ہم بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے۔ یا اللہ تو ان ظالموں کو بھی ہدایت دے دے، اگر نہیں ہے مقدر میں تو اب ان کی گردنوں پہ ہاتھ ڈالے یا اللہ۔ ان مظلوموں کی آہوں کے طفیل، ان عزتوں کے طفیل جو تار تار ہو گئی، اس عزت کی چادر کی طفیل جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اے میرے مالک ان بے بسوں کی طفیل جن کے آنسو آنکھوں میں ابلتے ہیں اور آنکھوں میں خوش ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ان معصوم بچوں کی طفیل جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں اور بھوکے سو جاتے ہیں، بھوکے اٹھتے، آ جانا میرے مالک آ جانا، اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ بلا بم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من مانم بچہ کار خواہ آمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔